ٹی وی وی سی آر سی ڈی ڈی وی ڈی تک یہ ساتھ آ رہے تھے. پھر یہ ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ جب آیا نا تو یہ مس کر گئے. کو رابطہ کرنا چاہیے نون لیگ والوں سے کہ آپ کا جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو تسی کی کیتا سی پھر؟ کوہلی نے اپنے گھر والوں کو پیغام پہنچانا ہوا اور انوشکا جو ہے وہ آ گئی امرتسر سے واگا بارڈر. تو سر کوہلی کی پرچیاں آپ کا بھائی لے کے جائے گا کہ یہ کوہلی بھائی کیا ہے. اتنا سینٹیمنٹ اس وقت اسرائیل کے خلاف جا رہا ہے, جو ان کی حرکتیں ہیں, جو چیز ان سے منسلک ہو جائے گی اس نے ڈاؤن ہی جانا. تو دنیا میں میرے خیال میں یو ایس الیکشن سے بڑا ایونٹ کوئی نہیں ہوتا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہے علی الطاف چوکو. پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر چڑیوں میں تیرتے تیرتے آ گئے دفتر. سر میں ذرا آج ذرا فارمل اس میں, کیونکہ اس کے بعد جو دوسرے کام ہیں وہاں جانا ہے میں نے. آج تو سر آپ نے بہت بڑا کام کرنا جانا, آپ نے پڑھانے جانا ہے. سر یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں سر, لیکچر شروع ہو گئے ہیں میرے, اور آج سے کلاسز آن ہیں. گھڑی گھڑی سر میں یوتھ کے بارے میں عوام کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ مجھے کیسے لگ رہے ہیں وہ, کیونکہ ہر سال کچھ چینج ہوا ہوتا ہے. تو اس سال دیکھتے ہیں کہ ان کیا ہے. تو یہ سر آنے والے 3-4 مہینوں میں ہم ڈسکس کریں گے. باقی سر بارش آج کے دن تو ٹھیک ٹھاک, ابھی مطلب ایز وی ریکارڈ تو ٹھیک ٹھاک بارش ہو رہی ہے, پانی کافی جگہ کھڑا ہو گیا ہے. دو چیزیں سر جو میں سمجھ سے باہر ابھی تک ہیں میرے, وہ یہ ہے کہ فوگ میں تو ٹھیک ہے, کچھ سالوں تک تو اسموگ میں بھی یہ چیز کرنی پڑے گی. لیکن بارش کے اندر وہ گاڑیاں جن کے مجھے یقین ہے کہ وائپر بڑے اچھی کوالٹی کی ہیں, نیو لیٹسٹ کارز, بگ کارز, وہ ڈبل انڈیکیٹر آن کر کے گاڑی سلو کر لیتے ہیں سڑک کے اوپر کہ ہم سے گاڑی چل نہیں رہی. تو سر یہ اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ یہاں پہ پراپر ٹریننگ کبھی نہیں ہوئی کسی کو جن کے ہاتھ میں ڈرائیونگ لائسنس ہے. اور ورنہ تو بارش میں گاڑی چلانا بھی ایک چیز ہوتی ہے, مطلب آپ کو کر کے آتی ہے, یا آپ کو کوئی ٹریننگ اسکول سکھا نہیں سکتا. لیکن ان سیفٹی اور کوشن کی مد میں اگر آپ پیچھے لائن لگوا لیں تو لوگوں نے پہنچنا ہوتا ہے. سر بارش میں بھی پہنچنا ہی ہوتا ہے کہیں. سر نہیں, مسئلہ ان کا جو ہے نا ٹریننگ کا نہیں ہے. اچھا. یہ مطلب جو لاہوری ہیں یہ چھپڑ میں سائیکل چلا کے شروع ہوئے ہیں زندگی میں اپنی. تو پرابلم یہ ہے کہ ایک نا کسی نے ان کو زیادہ تر کو بتا دیا ہے کہ جی اگر پانی کہیں پہ کھڑا ہو نا اور آپ تیز گاڑی گزار دو تو وہ پانی جو ہے نا گولی کی طرح آ کے لگتا ہے گاڑی کی باڈی پہ, اور نیچے سے گاڑی کی باڈی خراب ہو جاتی ہے. اچھا, یہ وہ بچا رہے ہیں. آپ کو پتہ سر یہ کتنے لیولز پہ فضول بات ہے کیونکہ سر یا تو اولے پاڑے ہو نا تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار کہ یہ گاڑی مطلب پل کے نیچے کھڑی کر لی ہے, یا گاڑی گھر جائے کھڑی کر دی کہ ڈیمیج ہو جائے گی باڈی. پانی سے نمبر 1 کچھ نہیں ہوگا. البتہ سر میں اب یہ بالکل ایک میکینک جس نے مجھے یہ بتایا تھا اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر گاڑی آپ چھپڑ میں سلو کر لیں گے تو اس کو زیادہ ٹائم ملے گا پانی کو کہ اس کے جو انٹیک ہوتا ہے, ایئر انٹیک, جو گاڑی نے ہوا لینی ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر پانی زیادہ جلدی آ سکتا ہے. اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یار جب پانی آ جائے نا تو آپ نے روکنی ہی نہیں ہے گاڑی, آپ نے گاڑی کو چلاتے رہنا. اب یہ مجھے نہیں پتا کتنی سچائی ہے اس میں, میں تو سر اس پالیسی پہ چلتا ہوں کہ یار چلو اوبیسلی ساتھ والے جو پیڈیسٹرینز اور موٹر سائیکلسٹ وغیرہ کا خیال کرتے ہوئے کہ آپ نے کروزر والی حرکت نہیں کرنی کہ ان کو آپ شپڑ کر کے ان کو فل گیلا کر رہے ہیں, وہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. بٹ ایک مناسب مینٹین کرنی ہے آپ نے سپیڈ, تاکہ پیچھے لوگ جو ہیں وہ تنگ نہ ہوئیں. تو بس سر بارش اب ہے کچھ دیر ہمارے ساتھ, تو اس کے اندر رہنے کا ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. بالکل سر بالکل ہے. اور وہ مسئلہ پھر وہ یہ ہے کہ یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ٹیکنیکلی یہ بات کتنی کو صحیح اور غلط ہے, سن کے مجھے غلطی لگتی ہے. نمبر 1 چیز میں ڈزنٹ ساؤنڈ رائٹ. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ لے لی ہے گاڑی تو پھر جب آپ اس کو نکالو گے تو ویئر اینڈ ٹیئر تو ہوگی. اب چلاؤ اس کو ہنڈاؤ, استعمال کرو, اس کا لطف لو, مزے لیں سر اس گاڑی کے. سر دیکھیں نا یہ سر ایک خاص میں آپ کو ویسے بتا دوں ایک طبقہ ہے سوسائٹی کا جو ایلیٹس کے اندر بھی ایلیٹس ہیں, اور میں یہاں مطلب گروپنگ نہیں کرنا چاہتا, میں ذکر نہیں ان کا کروں گا, ان کا ٹائٹل نہیں لوں گا, بٹ لیٹ سے ان کا ٹائٹل چ سے شروع ہوتا ہے. تو وہ جو ہیں سر وہ بہت مہنگی گاڑیاں لینے کا شوق رکھتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں, اور بہت سارے ان میں سے ایسے جو ان کو چلاتے نہیں ہیں. ان میں سے ایسا ایک شخص جو بہت پرانا ہمارا دوست تھا, اس نے بڑی زبردست گاڑی لی, اور وہ گاڑی 10 سال میں میرے خیال میں 1000 کلومیٹر چلی تھی. تو سر مزہ کیا ہے پھر زندگی کا, اگر آپ نے اتنی اچھی چیز لی ہے, اس کے آپ نے پیر اپنا دے کے رکھے ہیں, اس کو چلائیں, وہ گاڑی کی بھی کیوں بنی ہے, چلنے کے لیے بنی ہے, اس کا مقصد بھی پورا ہونے دے, اپنا مقصد بھی پورا کریں. یہ سر مجھے سمجھ نہیں آتی بات ویسے. ہاں یہ بس وہ اصل میں ہمارا مسئلہ ہے. میں شامل ہوں ایسے لوگوں میں کہ مطلب آپ چیز خریدتے ہو تو اس کی ری سیل کا سوچ رہے ہوتے ہو.
یہ ایک مطلب یہ ذہنی مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے ذہنی کی مسئلہ ضرورت ہے. ہے. سر دیکھیں, آپ ایک موبائل فون لیں, اس پہ اسکرین پروٹیکٹر ضرور لگوائیں, کیونکہ موبائل فون کے اندر تمام چیزوں میں سب سے مہنگی چیز اس کی اسکرین کا پینل ہے, خاص طور پہ سیمسنگ فونز میں. دوسرا, گاڑی جو ہے اس کا مقصد ہے چلنا, مائلیج کانشیس ہونا نا کہ جی یار میں نے نا ایونچولی نا اس کو اتنا چلا کے میں نے بیچ دینی ہے, کہ میں نے 50,000 کے بعد بیچ دینی ہے, تو 50 کے بعد آپ کہتے ہیں یار کہ اب میں اوبر پہ چلاؤں گا, گاڑی گھر پہ کھڑی رہے گی, یعنی کہ اپنے اوپر اپنے آپ کو بھی ذلیل کرنا ہے. اور مائلیج دیکھتے ہیں لوگ سر بیچتے ہوئے, لیکن سر اب مائلیج کانشیس اتنے لوگ نہیں ہیں. اب دیکھیں بلٹ پروف انجنز ہیں یہ ٹویوٹا ہونڈا وغیرہ جو ہیں, ان کے انجنوں کو کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نے آئل چینج ٹائم پہ کراتے رہیں, اس میں مائلیج کیا کہنی ہے کسی کو. اچھا سر, یہ آپ نے جو ایک مدعا چھیڑ دیا نا, اس پہ میں بڑا دکھی ہوں اور میں اپنا غم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ چاہے جاپانی گاڑی لے لیں چاہے کورین گاڑی لے لیں, اچھا 1,00,000 1,50,000 تک ان کے انجن کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور مطلب 50-60 ہزار تک تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو شو روم جانا یہ ورک شاپ جانا پڑے. اور حالانکہ بہرحال گاڑی ایک ایسی چیز ہے جس نے چلنا ہے, کھڈوں میں لگنا ہے, اور اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کافی ہوتی ہے, پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہی آپ جب جنریٹر خرید کے اپنے دکان پہ یا بزنس پہ لگاتے ہیں تو وہ ہر 3 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی پیسے مانگ رہا ہوتا ہے. یہ اصل میں وہ جو اس کا سروس کرنے والا آتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچ میں اپنا نا سر بالکل ایسے ہی پانا دے دیتا ہے. سر اس کا سلوشن آ گیا مارکیٹ میں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جنریٹر وہ لینا ہے جو زندگی میں پیدا جب ہوا ہے نا, تو وہ جنریٹر ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے. اصل میں یہاں پہ بہت سارے جنریٹر چل رہے ہیں جنہوں نے اپنا بچپن زندگی کا آغاز ایک گاڑی کے اندر سے کیا ہے, اور اب وہ جنریٹر بن گیا. وہ انجن تو کبھی وہ چیز کر ہی نہیں سکتا جو آپ چاہ رہے ہیں اسے. تو سر سروس والی آپ نے بات کی, سر بہت اچھی کمپنیز موجود ہیں, اگر لوگ پوچھیں گے تو میں 1-2 کامنٹس میں بتا بھی دوں گا, جن کے تھرو میرا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے جنریٹرز میں. اور ان کی جنریٹر کی نہیں میں بات کر رہا, ان کی سروس فیسلٹی بہت اچھی ہے, اچھے لوگ, ٹائم پہ آنے والے لوگ. مطلب سر میں نے جو ایک زمانے میں جنریٹر لگوایا تھا, اب آپ یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں اس کا کب آئل چینج ہوتا ہے. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ایئرلی کانٹریکٹ آ جاتا ہے, جی ہم سے آپ رینیول کر لیں, اپنی دفتر کی بات کر رہا ہوں, بٹ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو جنریٹر تھا, لو جی فلانی باڈی خراب ہو گئی ہے, اس کا الٹرنیٹر خراب ہو گیا, اس کا یہ خراب ہو گیا, وہ کہ بندہ آ رہی ہے, کھچڑی. تھوڑا سا اگر آپ خرچہ کر کے ایک ایئرلی کانٹریکٹ کر لیں اچھی کمپنی کے ساتھ, تو یہ جو آپ کی والی بات ہے نا, وہ لوگ جو ہیں نا وہ بڑا آپ کو سیٹسفائی کریں گے. وہ جو مسئلہ ہوگا سامنے آپ کے رکھ دیں گے. اور ان کی تو یہ بھی سروس ہے کہ اگر وہ جنریٹر خدا نہ خواستہ اہم وقت بند ہو گیا تو یہ آپ کو وایا ویڈیو کال بھی ڈائگنوز کر دیتی ہیں. تو یہ ہیں ایسی کمپنیز جو بہتر کام کر رہی ہیں, جو سمجھتے ہیں اس مسئلے کو. چلے یہ زبردست بات ہے, کیونکہ یہ جو بندہ سروس کرنے آتا ہے نا, یہ سر اگر تو سر مارکیٹ کا کوئی بندہ ہوگا نا جو گھروں میں جا کے سب کے جنریٹر کرتا ہے, وہ نہیں کمپنی. سر کمپنی ہمیشہ, لوگ کمپنیاں کیوں بناتے ہیں سر, ٹرسٹ فیکٹر, تو یہ ان کے اندر ہوتا ہے. سر باقی آپ نے ایک, ہم آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہم اکیلے رہنا پسند ہی نہیں کرتے, ہم تو ہیں کمپنی کے لوگ. کمپنی کے لوگ ہیں سر, ہم ٹوٹل کمپنی کے لوگ ہیں. سر ایک ایڈ کر دوں چیز, سر ایک خبر تھی پچھلے ہفتے کی پڑھی ہے میرے پاس, کیونکہ آپ نے گاڑیوں کا ذکر کر ہی دیا. تو ایک سر جناب ہیں امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے سر 1993 میں ایک ٹویوٹا کرولا لی, 93 کرولا سب کو یاد ہوگی یہاں پہ کس شیپ کی ہے. سر اس بندے نے نظر بھی آ جاتی ہے, سر نظر بھی آ جاتی ہے, 2 ملین کلومیٹر, 20 لاکھ کلومیٹر اس بندے نے وہ گاڑی چلائی ہے, اوریجنل انجن اوریجنل ٹرانسمیشن کے ساتھ. مطلب یہ جاپانیوں کے سر کہ وہ کہتے ہیں یار جو ہم نے چیزیں لکھ دی ہیں نا کہ اتنی بس آئل چینج کرا لیا کرنا, اتنے بار ٹرانسمیشن آئل چینج کرا لینا, وہ اوریجنل انجن کے ساتھ 2 ملین کلومیٹرز. سر یہ بہت بڑی بات ہے. اصل میں ٹرانسمیشن اتنا کوئی بھی نہیں کرتی. دوسری یہ ہے کہ یہ ٹویوٹا کے علاوہ کچھ یہ جاپانی بھی کوئی نہیں کر سکتا ٹویوٹا کے علاوہ, بلٹ پروف. اور یہ مجھے یاد ہے امریکہ میں ایک بندے نے کلیم کیا تھا کہ اس کے ڈالے نے 1 ملین کیا, اور وہ ٹویوٹا والے چیک کرنے آئے تھے, تو انہوں نے وہ اس سے لے کے ڈالا اپنے شو روم پہ کھڑا کر لیا, اس کو برانڈ نیو ڈالا گفٹ کر دیا. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو ہے مطلب ٹرانسمیشن جو امریکی گاڑی ہے نا, اس کی ٹرانسمیشن تو 2 لاکھ مائل نہیں نکالتی, وہ امریکن تو نہیں نکالتی. اور یہ جو جاپانی گاڑی ہے خاص طور پہ جو ٹویوٹا ہے, وہ 6 لاکھ میل ایزی نکال جاتی. یعنی کہ آپ نے اگر گاڑی لی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہی جائے گی وہ جب آپ جائیں گے. بالکل. اور مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں خاص طور پہ امریکہ وغیرہ میں, مطلب پاکستان ہے نا وہ جس میں ری سیل ہوتی ہے, باقی دنیا میں تو گاڑی آپ نے خرید لی, آپ اگلے دن واپس کرنے جاؤ یا بیچنے جاؤ تو اس کی پرائس بہت زیادہ گر گئی ہوتی ہے. امریکہ میں اگر کسی گاڑی کی ری سیل ہے نا تو سر ٹویوٹا ہے. سر ٹویوٹا کی بہت ری سیل ہے, آپ نے چھیڑ دیا. ہمارے تو کچھ جاننے والے یہاں سے انہوں نے کام شروع کیا, ابھی وہ ان دا پروسیس ہے کہ وہ یہاں سے پرانی جو لینڈ کروزرز ہیں
جو ڈیفینڈرز ہیں، مطلب ڈیفینڈر تو خیر اس کیٹیگری میں نہیں آتی، وہ کروزر وغیرہ لے کے یہاں پہ تیار کر کے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ. سر آپ کو پتہ ہے 90s کا کروزر یا لیٹ 80s ارلی 80s کا جو کروزر ہے وہاں پہ وہ $1.5 لاکھ کا بکتا ہے، کیونکہ وہ ایک کلیکٹر آئٹم ہے اور اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے. سر $1.5 لاکھ کی بکتی ہیں وہاں پہ گاڑیاں. ایک تو ہمارا ہی بوائے تھا جو جاپان میں بھیج رہا ہے یہاں سے، وہ تو کر رہا ہے کام، وہ یہاں سے جاپان بھیجتا ہے. جو کلیکٹر وہاں بیٹھے ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے ہیں، $30,000 $50,000 پر کار. ٹویوٹا کی سر، اور یہ ہے ٹویوٹا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہونڈا کو نہیں لفٹ کراتا ہے اس چیز میں، کیونکہ سر ٹویوٹا کی جو کروزر ہے، مطلب وہ تو اب تو کروزر تو اسٹیٹس سمبل بن گیا، لیکن جو پرانے کروزر ہیں ان کی ایک ویلیو ہے لوگوں کے لیے، جو مطلب آف روڈنگ بھی کرتے ہیں، جو ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں سویئر بائی اٹ کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو بٹ چلیں اچھا ہے سر، یہ جو بزنس کر رہے ہیں کبھی ہمیں سے ملیں گے، ہم پوچھیں کیا کر رہے ہیں. بالکل. باقی سے چلتے ہیں اب باقی خبروں کے اوپر. اور یہ مجھے ایک اور چیز، وہ جو BYD آ رہی ہے سر، ہاں سر، انہوں نے برانڈ لانچنگ بھی ہوگی، ماڈل بتا دی انہوں نے کون کون سے آ رہے ہیں. ہاں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس کا وہ پلیز کوئی بتا دے یار، کوئی بندہ پڑھا لکھا دیکھ رہا ہے تو اس کا اگر سٹاک لینا ہے تو وہ ہب کو ہے، وہ ہب پاور ہے، وہ کس کے انڈر آ رہی ہے؟ سر ہپکو ہے اور 2 کمپنیز نے بیسکلی کیا ہے نا. چلیے میں آپ کو پتا کر کے بتاتا ہوں. یہ آپ PSX سے مجھے بس وہ بتا دیں کہ وہ لسٹڈ کس نام سے. سر آپ کانفیڈنس ڈالنے لگے ان کے اندر. میں سر ڈالنا لگا. سر واہ سر، بہت اچھی بات ہے یہ. اور ماڈل سر ابھی ویسے ٹائم ہے آنے میں گاڑیوں میں، ابھی نہیں آ رہی. دوسرے یہ کمیٹی ہے نا؟ ہاں نہیں، کمیٹی ہے، اس کو کمیٹی کے طور پہ دیکھا. ہاں ویسے آپ نے اگر آپ نے ساڑھ دینے پیسے تو آپ نے جنریٹر ہی ٹھیک کرانے تو اس سے بہتر ہے اس میں ڈالیں. اچھا تو سر ذرا ہم اپڈیٹ کر دیں سارے ویورز کو کہ جو پچھلے 2 ہفتے سے ایک انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی اس کے اوپر، بول ٹی وی بھی بہت بات کی اس ہفتے، ہم نے اپنے مثبت پہ بھی کی. ہم نے اپڈیٹس یہ ہیں سر بیسکلی کہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں گورنمنٹ کے. سر لاہور ہائی کورٹ نے مدعا اٹھا لیے کہ جی ہم ان کو کل کے دن 20 تاریخ کو ذرا پیش ہوئے PTA والے کی کیا ہو رہا ہے. PTA کہتا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے. IT منسٹری جو البتہ وہ کنفیوزڈ ہے. شہزاد خواجہ صاحبہ جو ہیں ہمارے IT منسٹر، پہلے انہوں نے کہا جی کہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ بات، تو ہم نے یہ کلپ بھی موجود ہے ان کے اوپر، وہ کہتے ہیں میں چیک کر کے بتاؤں گی. اس کے اگلے دن، اس کے 2 دن بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ یس دیر از این ایشو، ہم ایک نیا ویب مینجمنٹ سسٹم کر رہے ہیں جس سے یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کل کے روز ایک بیان دے دیا کہ یار گورنمنٹ کوئی تھروٹلنگ نہیں کر رہی اسپیڈ کی، یہ اصل میں آپ سب لوگوں نے، کیونکہ بہت سارے پاکستانیوں نے VPN یوز کرنا شروع کر دیا، اس کے باعث آپ کے فون کی اسپیڈ کم ہو رہی ہے، آپ ایویں بک بک کر رہے ہیں، ہماری طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یہ ہم نے کیا ہی نہیں. تو سر اصل میں سر پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے. سر یہ جو ہے نا، مجھے اس پہ یاد آ گیا کہ پاکستان کی جو بیسٹ IT منسٹر رہی ہیں نا، وہ بھی نون لیگ کی تھیں، وہ تھیں انوشا رحمان صاحبہ. یہ 2015 ٹائپ ٹینیور تھا ان کا. اور ان کی بیسٹ بات یہ تھی کہ وہ نا اپنا مذاق نہیں تھی اڑواتی. اچھا. ہاں سو ان دنوں میں یہ YouTube وغیرہ والے کیس چل رہے تھے سارے، تو ان کی پیشیاں ہوتی تھیں، وہ ان کا بندہ آگے کہتا تھا وہ ملک میں ہی نہیں ہے. اوہ ویری نائس. مطلب آپ کے ہوں گے مسائل، وہ جب ملک میں ہیں ہی نہیں تو وہ کیسے بیان دے دیں. جی بہت اچھی بات. سر انہوں نے اپنا ایک دفعہ نہیں مذاق اڑوایا، کیونکہ وہ پریس کانفرنس کی نہیں انہوں نے. سر پریس کانفرنس چھوڑے، وہ عدالت میں پیشی پہ نہیں گئی. ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہر چیز کو جب آپ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرو گے نا تو آپ مذاق اڑوا لو گے اپنا. تو مطلب ایسے موقعوں پہ آپ کو بس بیمار ہو جانا چاہیے، آپ کو ملک سے نکل جانا چاہیے، آپ کو بس چل کرنی چاہیے. اور ہم یہ چیز شاید مائنڈ تو بالکل نہ کریں، ہم اپریشیٹ کریں کہ ان کو ہمیں پتہ چل جائے گا یار کہ ایشو اتنا، یہ چھپڑ اتنا گندا تھا کہ انہوں نے کہا اس میں پیر نہیں رکھنا کیونکہ اپنے کپڑے گندے ہوں گے. واہ سر بہترین. تو یہ اب انہوں نے کر لی ہے. تو ٹھیک ہے سر، دیکھ لیں گے، ٹھیک آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا. ویسے میں اس وقت آپ کو بیٹھا ہوا یہاں پہ ریکارڈنگ کے دوران بتا سکتا ہوں کہ میرا واٹس ایپ VPN کے بغیر نہیں چل رہا، انسٹاگرام لوڈ نہیں ہو رہا، دقت پیش آ رہی ہے. سو یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک تو نہیں ہے. نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ، تو سر میں بس بتا کہ ہم 7 گھنٹے بولتے رہیں گے، اگر ہم نے فیکچول جو مسٹیکس ہیں ان کے بیان میں وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں، میرے خیال میں آپ کا اور میرا دونوں کا ٹائم ضائع ہوگا، اور آڈینس کا تو ہوگا ہی. جی سر. کیونکہ مطلب پھر وہی بات ہے نا، وہ کہہ رہی ہے کہ VPN کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلو ہو گیا کیونکہ آپ نے VPN لگایا ہوا ہے، ویسے سلو ہے نہیں، سلو فیلز آ رہی ہیں ہمیں. سلو فیلز. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ VPN لگا کے تو میرا ڈیٹا ہو رہا ہے، VPN کے بغیر تو ڈاؤن لوڈ چل رہا ہے. ہاں تو مطلب یہ تو ایک اتنی عجیب و غریب چیز ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
وی پی این جو ہے وہ پورا پاکستان تو لگا ہی نہیں سکتا. اس وقت زیادہ تر پاکستان تو ٹک ٹاک پہ ہے, اور وہ ٹک ٹاک پہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہماری مطلب خاص طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرز بہت ہے ٹک ٹاک پہ. ٹک ٹاک پہ ینگسٹر سے زیادہ بوڑھے لوگ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو ہمارے سے بڑی بڑی جنریشن ہے, انہوں نے ایک ٹیکنالوجی اسکپ کی ہوئی ہے. تو جنریشن جو ہے نا ایک ٹیکنالوجی کی, مطلب یہ ہمارے ساتھ ٹی وی, وی سی آر, سی ڈی, ڈی وی ڈی تک یہ ساتھ آ رہے تھے. پھر یہ ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ جب آیا نا تو یہ مس کر گئے, یہ دور ہو گئے اس سے. یہ دور ہو گئے. اس کے بعد جب یہ موبائل آیا تو یہ ٹھک کر کے اس پہ آئے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ مطلب آپ کا انسٹا, فیس بک, یہ وہ لٹرم پٹرم, اس پہ بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ اس سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. اچھا, لوگوں کا خیال تھا کہ ٹک ٹاک یہاں پہ اس لیے اتنا پاپولر ہے کیونکہ اس کے 30 سیکنڈ کے اندر ویڈیو یا 1 منٹ کے اندر ویڈیو, اٹینشن سپین مینیجڈ ہے. ہاں, لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ ٹک ٹاک نے تو پابندی ہٹا دی ہے ڈیوریشن کی. آپ چاہے 20 منٹ کی ویڈیو ڈال دیں اس کے اوپر. بیسیکلی ٹک ٹاک کا کمال یہ ہے کہ یو کین اونلی سوائپ, اور آپ نے اس کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگوں کو بہت آسانی لگتی ہے. سو اب بیسیکلی آدھی سے زیادہ جب عوام ٹک ٹاک پہ ہے, وہ وی پی این ڈھونڈنا, انسٹال کرنا, اس کے ایڈ سکپ کرنا, کیونکہ زیادہ تر بڑے فضول سے وی پی اینز ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا کون سا اچھا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, زیادہ تر لوگوں کے پاس ممکن نہیں ہے ہی نہیں. ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے. ہاں, اور پھر وہ جس طرح سے ایم این سیز وغیرہ ہیں جن کے 100 ایم بی کے ڈیڈیکیٹڈ لائنز ہیں, وہ تو لگا بھی نہیں وی پی این, تو ان کو کیوں سلو محسوس ہوگا. بڑے مسائل ایسے. پھر یہ جو ہے نا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو فائبر تھا اس کے, اور اپ سٹارٹ اور یہ وہ, اس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. سر سب کا نقصان ہو رہا ہے. ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی. میں جب ایگریکلچر پہ کام کرتا تھا نا ادھر عارف والا, تو ادھر میں نے وہ کسانوں سے پوچھا کہ میں نے کہا جی اب بھی آڑتی آپ کا استحصال کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ صبح صبح ہم واٹس ایپ کرتے ہیں, لاہور سے لے کے پشاور تک تمام منڈیوں کو اپنی تصویریں بھیج دیتے ہیں, اپنے سبزی کی ان کی ریٹ لسٹ آ جاتی ہے. ہم اس کے بعد اپنی منڈی جاتے ہیں, اگر توڑے کے اوپر 200 روپے سے زیادہ کا فرق ہو اسی وقت پک اپ کروا کے تو کوئٹہ, پشاور, لاہور ادھر بھیج دیتے ہیں. سر آپ نے سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے, کام بند کر دیا. سر دیکھیے یہ تو کتنی آپ نے بیس لیول ایک ضرورت بتائی ہے جس سے کتنے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا. دوسرا چیز یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بزرگان لوگ جو ہیں وہ اپنے انگوٹھے تیز کری جا رہے ہیں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر. لیکن سر اب یہ سارا کچھ جب ہو جائے گا, جب ویب مینجمنٹ سسٹم ہمارا ڈپلوائے ہو جائے گا باقاعدہ سے, تو ایک تو ہمیں بتا دیجیے گا, کیونکہ سر اس کے بعد آپ کا میرا نا ایک وہ مانیٹرنگ کا ہمارا ایک مشن ہے, وہ ہم نے شروع کرنا ہے کہ اب کیا ہوا ہے, اس سے کتنا کو فرق پڑا ہے اس چیز پہ. تو وہ ہم نے کیونکہ تھوڑی ریسرچ کرنی, تو بتا دیجیے گا پلیز. بلکہ انفیکٹ آج سے لے کے جب تک وہ ڈپلوائے نہیں ہوتا, سسٹم پوری طرح انکارپوریٹ نہیں ہو جاتا, ہم نے اور کو بات نہیں بتانی. ہمیں نہیں چاہیے اور کو بیان. ہمیں پتہ ہے انٹرنیٹ سلو ہے, وی پی این کے مان لیا وی پی این کی وجہ سلو ہے. جب وہ ویب سسٹم لگ جائے گا سانو دس دینا, اسی بھی چیک کریے سر کیتا کی ہے, پھر مزہ آئے گا. تو سر چلیں یہ ہوگی سر, آئی ٹی کھیل لیا ہم نے. اب سر اس پہ وہ ایک ساتھ وہ ڈال دیں جو کل ایک الیکشن ہوئے ہیں. سر ایک الیکشن ڈالتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر دے دوں آپ کو. سر بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی کرکٹ کھیلنے یہاں پہ, ہماری ایک ٹور ہے سر. وہ بیچارے سر ذلیل و خوار ہو چکی ہیں, اور ان کی کمپلین یہ ہے کہ جی ہمارا جو ہوٹل ہے وہاں پہ جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت سلو ہے. اہل خانہ سے بات چیت کرنی ہوتی ہے, بیوی بچوں کو سلام دعا لینی ہوتی ہے ان سے, زوم پہ کرتے ہوں گے یا واٹس ایپ پہ کرتے ہوں گے, ویڈیو کال شیڈیو کال, یہ وہ بچے بھی ہو رہے ہوں گے. تجھے کتنے گئے ہو؟ اچھا, اور سر اب بیسکلی وہ کمپلین کی انہوں نے کہ یار نیٹ نہیں ٹھیک آ رہا, مزہ نہیں آ رہا. سر یہ زیادتی ہے نا سر, مہمان ہے وہ ہمارے. سر یہ زیادتی ہے, لیکن آپ کو دیکھیں کہ ہر کرائسس جو ہے نا وہ ایک اپرچونٹی ہے سر. کہ ابھی 2025 میں چیمپئنز ٹرافی ہونے لگی ہے پاکستان میں, تو انڈیا بھی, پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا بھی آئے کھیلنے یہیں پہ. تو سر اگر تب تک انٹرنیٹ ٹھیک نہ ہوا اور کوہلی نے اپنے گھر والوں کو پیغام پہنچانا ہوا, اور انوشکا جو ہے وہ آ گئی امرتسر سے واگا بارڈر, تو سر کوہلی کی پرچیاں آپ کا بھائی لے کے جائے گا کہ یہ کوہلی بھائی کہہ رہے ہیں. سر مجھے بھی لے جانا پلیز. آپ کوہلی کی لے جانا, جو بھابھی دیں گی وہ پھر میں کوہلی کو پہنچا دیا کروں گا سر. لیکن یہ ہم نے اپنے یہ ہم نے دے دیا ہے سر, یہ ابھی آپ یہ کر سکتے ہیں ہمارے تھرو. یہ سروس, پیٹرول ہمارا, خرچہ ہمارا, پرچی بس آپ نے دینی ہے. اور انفیکٹ اس کو آپ سیلڈ انویلوپ میں کر دیں, مطلب ہم کو لیکنگ کے لیے نہیں آئے ہوئے, ہم میسج ڈلیوری بوائز ہیں. بالکل سر, ہم تو دیکھیں نا دل پہ پتھر رکھ کے کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ جوڑی پسند ہی نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ انوشکا کے ساتھ کوئی ہو. وہ اور obviously جو آپ کی دوسری ہے, کیا نام ہے ان کا, کون سی خان ہے وہ,
سارا علی سارا علی خان بالکل وہ بالکل علیحدہ ہی ہے، مطلب دنیا میں یہ انہوں نے کام کرنا ہی نہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر باقی سر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا بھی سن لیں سر لطیفہ. وہ بلکہ آپ ہی کی ٹویٹ تھی جس کے ذریعے آپ نے ہم سب کو آگاہ کیا اس چیز. سرکولر بھی بھیجا گیا ان کی طرف سے کہ سر ان کے الیکشنز تھے. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے الیکشن ایک بڑی بگ ڈیل ہوتی ہے. اس کے اندر تمام تر جو ان کے صدر بنتے ہیں اور پھر جو آگے لے کے چلتے ہیں ٹینیور، وہ ایک امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ کیونکہ باقی جتنے قسم کے آپ کے بزنسز ہیں کنسٹرکشن کی حد تک آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ساتھ اگر آپ نے بڑے کام کرنے ہیں. اگر آپ نے ایک تھریشولڈ سے آگے جانا ہے تو آپ کو ان کے، یہ میری بڑی بنیادی نالج ہے لیکن یہ بات مجھے پتہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. ان کی وہ لسٹ آف جو اکریڈیٹڈ ممبرس، تو آپ کی گیم ہے. اگر آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ اتنی بڑی کمپنی ہے ہی نہیں. ایسا کچھ سین ہے. تو ضروری الیکشن ہے جو کہ نہیں ہو سکے کیونکہ آر ٹی ایس بیٹھ گئے سر. 2018 فیلز آ رہی ہیں. ہاں جی، مطلب پتہ نہیں ہو سکے کہ ایونچولی مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا. کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا. تو باقی وہ بایو میٹرک بیٹھ گیا، نادرا سسٹم کولیپسڈ، اور وہ پتہ نہیں پھر انہوں نے ووٹنگ کا ٹائم بڑھایا نہیں بڑھایا، جیسے تیسے کی بنیاد پہ کر دیا. اچھا اس میں جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی دھاندلی کے لیے اس سسٹم کو بٹھایا گیا. اب وی ڈونٹ نو. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں بگ ڈیل، نہ ہوتے ہیں سر. تو پھر ہو سکتا ہے ایسے ہوا بھی ہو. ورنہ ادروائز میں تو سرپرائز نہیں ہوں گا اگر پتہ لگے کہ بس جو نادرا ہے اس کی کیپیبلٹی نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے یہ کروانے کی. اور ظاہر ہے وہ اگر انجینئرنگ کاؤنسل کے الیکشن نہیں کروا سکتے تو جنرل الیکشن تو وہ بالکل بھی نہیں کروا سکتے. صحیح تم نے دیکھا. ہاں تو مطلب ادھر فارم 47 ہی ہوگا سر وہ. اور بات ہے کہ اس میں بڑے مزدار سا ہوا. یہ میں نے جب ویڈیو بنائی نا اور میں نے ٹویٹ کی تو میرا یہ خیال تھا کہ مجھے جو ہے نا یوتھ کی طرف سے بہت گالی پڑے گی اور وہ کہیں گے کہ میں کہا نا کہ ان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے. یہ تو مطلب $100 بلین کے آئی ٹی ایکسپورٹ چاہتے ہیں اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو روتے ہیں. اس انٹرنیٹ کے ساتھ تو کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد ہو تو اس کو ایوارڈ دینا چاہیے. لیکن میرا خیال تھا کہ اس پہ نا یوتھ مجھے گالی نکالے گی کہ یار تم یہ کہہ رہے ہو کہ بیسیکلی پچھلے الیکشن میں مسئلہ کوئی نہیں ہوا، بس ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، دھاندلی نہیں تھی، ان کی کیپیسٹی نہیں تھی. اچھا وہ یوتھ نے کچھ بھی نہیں کہا، پٹوار کھانا پڑ گیا مجھے کہ تم یوتھ ہو. میں نے کہا میں تو تمہارے حق میں تو سر بڑے مسائل ہیں. بڑے مسائل ہیں سر. ویسے میں بہت زیادہ عمران خان فین نہیں ہوں لیکن اس کی وہ ایک کچھ سٹیٹمنٹس بڑی مزدار تھی. کافی مزدار. ہاں ان میں سے ایک تھی نا کہ ایک تو یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دوسرے کی کوشش بھی نہیں کرتے. سر ان میں جو گریوڈ پارٹی آپ کہہ رہے ہیں ویسے سر کیونکہ وہ اب اس پوزیشن میں ہے جو 18 میں نون لیگ تھی جس پوزیشن میں، تو ان کو رابطہ کرنا چاہیے نون لیگ والوں سے کہ آپ کا جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو تسی کی کیتا سی پھر. اور اگر جواب مجھے پتا ہے تسی کچھ بھی نہیں کیتے، تسی بیٹھ جاؤ آرام نال 2-3 سال ویٹ کر لو تاڑی باری آ جانی ہے. مطلب ایتھے اینج ہی ہوندا ہے. مطلب تسی صرف صبر سکون کریں، صبر کریں. آپ کو تو جیل بھی کسی نے نہیں ڈالنا، سی تو جیل کھا کے واپس آئے نے سانو پھر بٹھاتا ہے. سر اس پہ نا ایک اور چیز آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنی میں نے الیکشن میں نئی کوریج کی، جتنی میں نے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے الیکشن میں مختلف پولنگ سٹیشنز پہ گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ ایک چیز نوٹ کی. اور ویسے تو خیر یہ اس سے پہلے بھی بہت ہم دیکھتے ہیں، لوگوں نے گھروں کے باہر بھی لکھوایا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے وزٹنگ کارڈز پہ بھی لکھوایا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کی جب خبر لگتی ہے تو اخبار میں بھی. لوگ اپنے نام کے پیچھے انجینئر لگوا دیتے ہیں. بالکل. اور پھر یہاں پر الیکشنز پر جا کر مجھے احساس ہوا کہ وہ انجینئر جو کہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں وہ پھر ان کا نام مزید لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ انجینئر ڈاکٹر میجر. اور اگر وہ ریٹائرڈ ہو تو آگے ہار آ جائے گا. سر بدتدریج لمبا ہوتا جا رہا ہے ان کا ٹائٹل. لیکن سر انہوں نے کچھ حاصل. سر آپ نے لیکن وزٹنگ کارڈ دیکھے نہیں سر صحیح والے. صحیح وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں سر جو، کیونکہ ہم تو چھپائی کا بھی کام کرتے تھے ایک زمانے میں، تو ایک جناب آئے وہ یہی ڈاکٹر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، انجینئر بھی تھے اور سب کچھ تھے اور ان کی بہت ساری ڈگریز تھی. ان کا کارڈ یوں کھلتا تھا اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف، اور ایک لمبی ایک طویل لسٹ تھی کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا کی ہے. تو اس جب آپ کے پاس اتنا لمبا کارڈ آ جائے نا تو اس کا مطلب ان میں سے زیادہ تر چیزیں انہوں نے کی ہی نہیں ہے، لکھوا لی ہے. نہیں سر ٹھیک ہے، اکثر لوگ ابھی بھی سی وی مانگ لیتے ہیں تو بندہ کارڈ کی تصویر کھینچ کے بھیج دے کہ چیک کرو. اس نے مائکرو کر کے اپنا سی وی رکھا ہوا ہے شہزادے نے. سر ایک اور خبر میں کرنا چاہ رہا ہوں سر یہ واقعہ کراچی سے میں پیش آیا اور یہ سر بیسکلی ایک خاتون کا ایشو تھا، مدیہ نام ہے ان کا، اور ایک شخص کا ایشو ان کے ساتھ تھا جن کا نام ہے لطف علی.
تو اور ان کی جو حرکتیں ہیں لطف علی صاحب کی، آئی ہوپ میں نام صحیح لے رہا ہوں، وہ دکھاتی ہیں کہ ان کو ایک عجیب و غریب قسم کے لطف کا شوق ہے، جو کہ ایک نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے. سر ان کو 9 سال قید اور 60,000 روپے جرمانہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا یہ کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں خاتون. انہوں نے کسی پروجیکٹ کی مد میں ان کو کہا کہ آپ گھر پہ آ جائیں اور ہم وہاں پہ کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، ڈسکس وغیرہ. اب یہ ساری خبر میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر بیان کر رہا ہوں جو کہ ہوا، اور یہ جو آپ کے جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے ان کو یہ قید دے دی ہے. تو انہوں نے گھر بلا کے کنوکشن ہوگی. ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں. انہوں نے والدہ اور اس خاتون کو غالباً جوس کے اندر کوئی نشے ٹائپ چیز ڈال کے ان کو بے ہوش کر دیا. پھر غلط قسم کی ان کی غیر اخلاقی تصاویر جو ہیں وہ انہوں نے اپنے فون میں سیو کر لیں، اور جب یہ اٹھ کے فائنلی ان کو سمجھ آئی ہوا کیا، تب تک وہ وائرل ہو چکی تھی چیزیں ساری، وہ اپنے گروپس میں بھیج دی تھی اس شخص نے، لطف علی نے. تو اس کے بعد سر ایف آئی اے گئی ہیں، ایف آئی اے نے تفتیش شروع کی، پھر کیس ہوا. ان میجسٹریٹ صاحب نے پھر ان کو اسپیڈی پروسیس کے تحت ان کو قرار دے دیا کہ یہ انہوں نے غلط کیا، کنوکشن ہو گئی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں آگے یہ ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنا دفاع کریں گے، لیکن یہ خاتون کے وکیل نے یہ پروف کر دیا کہ دیکھ لیں سب کچھ آپ کے سامنے. سر اس میں اچھی تو کوئی بات نہیں ہے. ایف آئی اے کی طرف سے اچھی چیز یہ ہے کہ سر اگر آپ کا تھوڑا مائنڈ کلیئر ہو اور آپ کو یہ پروسیس سمجھ ہے تو ان جرم میں تو بڑا کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے. اگر کسی نے کہا ہے کہ یار میں نے ایسی تصویریں جو ہیں الاؤ ہی نہیں کی نشر ہونے کے لیے، چاہے کنسینٹ سے لی گئی ہوں فرض کریں، بٹ میں نے کہا نشر نہیں کرنی، اب ایک بندے نے کر دی ہیں اور اس کا ایویڈنس اس چیز سے کہ اس کے فون سے وہ واٹس ایپ پہ گئی ہوئی ہیں یا کسی پلیٹ فارم پہ لگی ہوئی ہیں، تو یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. سو ایف آئی اے نے اگر اس میں اندر یہ کام کیا ہے تو یہ ایک ایگزامپل بن سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں خواتین یوزلی یہ مسئلہ فیس کرتی ہیں کہ ان کی کمپلینٹس کو سیریسلی لیں. آپ پروف کرنے کا آپ کا بینچ مارک آپ کے پاس ہے، پروف کریں اور اگلوں کو بھیجیں. یہ کام کم ہونا شروع ہو جائے گا. لوگوں کو جب ڈر پیدا ہو گیا نا سر کہ یار اس کی تو ایسے جیل ہوتی ہے، تو دے وونٹ ڈو اٹ. جی سر، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اصل میں ایک دو ایسے کیسز کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جس میں یہ اس طرح سے کچھ ہوا کہ نشر کی گئی تصویریں اور اس میں پھر ایف آئی اے حرکت میں آئی، اور اچھا اس میں نا سزا وغیرہ تو نہیں ہو پائی کیونکہ وہ دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے، جو پاکستان کا محبوب ترین مشغلہ ہے کہ صلح کروا دی جاتی ہے، لیکن یہ میک شور کیا گیا کہ وہ تصویریں نہ صرف یہ کہ وہ موبائل سے ڈیلیٹ ہوں، پتہ نہیں کیسے، مطلب ظاہر ہے بڑا ایکسٹینسو کام ہے کہ ہر وہ لنک جہاں پہ اپلوڈ ہو چکی تھی وہاں سے ڈیلیٹ کروائی گئی، تو اتہاس سے مٹا دی. اتہاس سے مٹائیں وہ تصویریں. اچھا جو واحد اس میں پرابلم، مطلب اس میں دو پرابلمز ہیں صرف، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کام تو ہوتا ہے، کام ذرا زیادہ ہو رہا ہے. مطلب وہ ذرا زیادہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ پولیس کی بھی جورسڈکشن ہے، ایف آئی اے کی بھی ہے، اور اس پہ ایک وہ سائبر کرائم ایف آئی اے کا سائبر کرائم یونٹ ہے نا، یونٹ ایک علیحدہ سے بھی بن گیا. جی. اور اس پہ ایکچولی پولیس نے اور ایف آئی اے نے علیحدہ علیحدہ دو موقعوں پہ حکومت کو لکھا ہے کہ جی ذرا کلیئر تو کریں کہ ہماری جورسڈکشن کیا ہے اور ان کی کیا ہے، اور کس بندے نے کس کو اپروچ کرنا ہے. کیونکہ جو بندہ جس کو اپروچ کرتا ہے وہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر بیچ میں آتا ہے کہ نہیں نہیں وہ اس کے لیے تو اس کے پاس چلے جائیں، اس کے. تو یہ ذرا بڑا کلیئر کٹ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے مسئلے پہ آپ نے جانا کہاں ہے اور یہ تین کیوں ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اور باقی ظاہر ہے وہ تو ایک پرابلم ہے ہی ہے کہ اس میں خیر ایف آئی اے کا تو قصور نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بھی وہ کیا کہتے ہیں انتقامی کارروائیوں کے لیے بھی اپروچ کر لیتے ہیں، غلط کیس بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں ایف آئی اے کا قصور ہے تو پھر. ہاں سر، بیسیکلی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو واقعی میں یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا، تو اس کو کرب کرنے کے لیے وہ سسٹم لگ رہا ہے، وہ اس کو کرب کرنے کے لیے نہیں ہے وہ سسٹم. نہ وہ ہے کہ وہ کسی اور چیز کے لیے. ہاں وہ ہے کہ آپ نے سرکار اور ریاست کو کچھ نہیں کہنا. سر ہم ویسے ہی نہیں کہتے سر، رک جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی. بہرحال اچھی بات ہے سر، یہ تو مثبت خبر تھی اس لحاظ سے. باقی سر کہتے ہیں تو ایک اور خبر کر لیتے ہیں اور پھر ہم ذرا اگلے اس پہ جائیں گے ایپیسوڈ کی طرف. تو سر یہ خبر ہمیں پتہ چلی ہے کہ سر اسٹار بکس کے بہت رولے چل رہے ہیں انٹرنیشنلی. یہ خبر اس وجہ سے ذرا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹار بکس کے ایک نئے سی ای او آئے ہیں جو اس وقت کرنٹلی چپوٹلے کے سی ای او ہیں اپیرنٹلی. اور سر انہوں نے بیسکلی $113 ملین $113 ملین کا سائننگ آن بونس جو ہے ان کو ملا ہے، $113 ملین کا. اور وہ ورک فرام ہوم کریں گے کیونکہ وہ بزی ہیں. تو ان کا نام ہے برائن نکل،
اور چپوٹلے کرنٹ سی ای او ہیں اسٹار بکس کے اگلے میں. اسٹار بکس کا سر بیسکلی رولا یہ ہوا کہ انٹرنیشنلی جب یہ اسرائیل و فلسطین والی جو جنگ چل رہی ہے اس کے اندر اسٹار بکس کو لوگوں نے نہیں چھوڑ دیا ایز اے برانڈ, جیسے میکڈونلڈس کے ساتھ بھی ہوا. اسٹار بکس کی گلوبل سیلز بہت ڈاؤن ہوگی اس وجہ سے, کیونکہ جو لوگ پرو پیلسٹائن ہیں, جو کہ ہونا بھی چاہیے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایک مطلب اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں نا اسرائیل کو, تو وہ اس کی وجہ سے سی او کو انہوں نے نکال دیا کہ آپ کی گلوبل سیلز جو ہیں وہ کم ہو گئی. تو باقی سر ان کی اینیول جو پے ہے وہ $1.6 ملین ہے, پوٹینشیل ایئرلی بونس جو ہے $7.2 ہے, اور اسٹاک آپشنز جو ہیں وہ $75 سے $80 ملین کے ہیں. اور جب انہوں نے بونس سائننگ آن, ان کا بونس جو ہے وہ کوئی اس قسم کا ہے کہ ٹوٹل ملام لو کے $113 ملین کو. سر میں ان کو مبارک ہو. ان کو بہت مبارک ہو. اصل میں جو میں بہت نہیں جانتا یہ بزنس سائیڈ آف تھنگس, خاص طور پہ انٹرنیشنلی, لیکن اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے سن کے یہ ڈیل جو ہے نا ٹو گڈ ٹو بی ٹرو لگ رہی ہے کہ دفتر بھی نہیں آنا ٹائپ مال اور اتنے سارے پیسے اور یہ وہ, آئی ڈونٹ نو, شاید اس لیول پہ جا کے یہی سارا کچھ ہوتا ہوگا. بٹ ادروائز مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جی اگر میں جوائن کر رہا ہوں ایک کمپنی کو, تو اس کو جوائن کرنے کے بعد میرے فیوچر پراسپیکٹس کم ہو جائیں گے کیونکہ یہ ڈیفیمڈ کمپنی ہے. کیونکہ یہ ڈیفیمڈ کمپنی ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی ان کو اتنے زیادہ انسینٹیوز دینے پڑے. ہاں بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے سر کہ اب وہ اسٹار بکس کے ایک رسکی کیٹیگری میں آ گئی ایز اے پوٹینشیل امپلائی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے سر, یہ ان کے ذہن میں ہوگا, اور انہوں نے کہا یہی ٹائم ہے, پارٹی نکالو پیسے, تو ٹھیک ہے سر. باقی سر جس نے اسٹار بکس پینی ہے وہ پیے, جس نے نہیں پینی نہ پیے, وہ یہ ان کی آپ کی اپنی کال ہے. اور اب دیکھتے ہیں اگر ان کی وجہ سے ان کی گلوبل سیلز کے اندر کیا فرق پڑتا ہے. ویسے سر جتنا سینٹیمنٹ اس وقت اسرائیل کے خلاف جا رہا ہے, جو ان کی حرکتیں ہیں, جو چیز ان سے منسلک ہو جائے گی اس نے ڈاؤن ہی جانا, یہ میرا خیال ہے. باقی اس کو اوبیسلی کسی دن بیٹھ کے مزید ڈسکس کرنا ہو تو کر لیں گے. بالکل. اور دوسری وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ مطلب امریکن الیکشنز میں یوتھ خاص طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ رائلڈ اپ ہے اگینسٹ ڈیمس بیکاز ہمیں بائیڈن نے تو بالکل ہی مطلب کھڑا ہی ہو گیا نا ان کے سامنے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ سر وہ تو کہلا اس کی والی بات ہے ان کی, لیکن انہوں نے جس بھونڈی طریقے سے کیا وہ مطلب بات تو ٹھیک نہیں تھی, تو لوگ پریشان تو ہیں. تو دنیا میں میرے خیال میں یو ایس الیکشن سے بڑا ایونٹ کوئی نہیں ہوتا پولیٹیکل ایونٹ. تو اگر اس کو ایک چیز اتنی زیادہ متاثر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں پرابلم ہے. بالکل سر ظلم, اور سر وہ مطلب سر آپ اگر آپ کے جو پوپ ہیں اس وقت انہوں نے اسرائیل کو دہشت گرد کہہ دی ہے تو پیچھے کیا بات رہ گئی, یہ بھی تو ایک بات ہے سر. تو بہرحال سر اس کو کسی دن بیٹھ کے پراپر ہم کھولنا ہوگا, جی ساری جنگ جو اس کے مسئلے میں سر کریں گے. باقی ہماری سب خبریں آج کے لیے ختم ہوتی ہیں, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. خدا حافظ.